بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کے چھکے چھڑائے گئے ہیں، بلا چل پڑا ہے۔ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کی امیدیں ان کو روشن آنا شروع ہو گئی ہیں، اور سابق صدر آرمی چیف ریٹائر جنرل پرویز مشرف کی سزا، موت کی سزا، وہ برقرار ہو گئی ہے۔ ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو جیسے اس چیز کا علم بھی ہے، پتہ ہے کہ اگلے ماہ 8 فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اب ہر آنے والے دن پر جو ہے جیسے الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں، تو ایک طرف انتخابی جو ہے کینڈیڈیٹس کے حتمی فیصلے بھی ہونے جا رہے ہیں، ساتھ میں سیاسی پارٹیوں کی طرف سے جو ہے اپنے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹیں بھی تقسیم کی گئی ہیں، اور ان کو نشانات الاٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو پی ٹی آئی کو سب سے بڑا دھچکا لگنے والا تھا یا لگ چکا تھا، کیونکہ جب الیکشن کمیشن نے ان سے انٹرا پارٹی انتخابات میں بلے کا نشان ان سے چھین لیا تھا، تو ایک مرتبہ پشاور ہائی کورٹ نے ان کا بلے کا نشان بحال کیا، پھر پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان پی ٹی آئی سے دوبارہ چھین لیا گیا۔ تو اس کے خلاف پی ٹی آئی نے ایک طرف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی، اور دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ میں اس کے فیصلے کے خلاف۔ تو آج پشاور ہائی کورٹ کے ڈی بی بینچ، 2 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے 22 دسمبر کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان ہے وہ بحال کرتے ہوئے پی ٹی آئی والوں کو ایک بڑی خوشخبری بھی دے دی، اور یہ کہا گیا کہ جائیں جا کے الیکشن میں حصہ لیں۔ اب پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس، جو پہلے یہ تھا کہ اگر انتخابی نشان نہیں ہوگا تو ظاہر پھر تتر بتر ہو جاتے اور آزاد حیثیت میں لڑتے، تو پی ٹی آئی کو جو جتنی بھی سیٹیں اگر ان کو مل جاتی ہیں نیشنل اسمبلی کی، 4 صوبائی اسمبلی کی، تو اس تناسب پر پی ٹی آئی کو خواتین کی اور مائنارٹی کی جو ریزرو سیٹیں ہیں، مخصوص سیٹیں ہیں، وہ اب ان کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے آج پی ٹی آئی والوں کے ایک طرف جہاں پر خوشی کا مقام ہے، تو لامحال ہے کہ الیکشن کمیشن نے پہلی مرتبہ جو ایک پارٹی کا نشان ان کو روکنے کے لیے اور اپنی ویب سائٹ پہ نہ ڈالنے کے حوالے سے جو ان کی کوششیں تھی الیکشن کمیشن کی، وہ جو ہے ادھوری رہ گئی ہیں، اور ایک قسم کا الیکشن کمیشن کے جیسے وہ چھکے چھڑائے گئے ہیں۔ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے جب گراؤنڈ میں وہ کھلاڑی جو ہے جو کہتے ہیں کہ ہر گیند پہ چھکا اور ہر گیند پہ چوکا لگانے والا، تو لگ یہ رہا ہے کہ اب جو ہے نا چھکوں اور چوکوں کی بارش ہونے والی ہے۔ اب انتخابات سے پہلے شروع ہوتی ہے یا انتخابات کے دن ہوتی ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں جو ہے نا پتہ لگ جائے گا۔ لیکن پی ٹی آئی والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، اور ان کے قیادت کے جو بانی چیئرمین جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، اور اس کے تو نامینیشن رد ہو چکے ہیں، انتخابات سے اس کو آؤٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، جو دعویٰ کیا رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے اس کو الیکشن میں حصہ لینے کی جو ہے اجازت مل جائے گی۔ دوسرا ناظرین، سپریم کورٹ نے آج سابق صدر ریٹائر جنرل پرویز مشرف جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو آئین سے غداری کرنے پر جو اس کو سزائے موت آئی تھی، اس کو برقرار رکھ دیا ہے، اور وہ بھی فیصلہ جاری کیا ہے۔ تو میں مختصر یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ جو بات شیئر کر رہا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کے اوپر یہ تھا کہ
12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت کو جو برطرف کیا تھا، نواز شریف کو وزیر اعظم سے ہٹایا تھا، اور پھر 3 نومبر 2007 کو جو جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی لگائی تھی، اور جس کے بنا پر 60 کے قریب ججز کو جو ہے نا پرویز مشرف نے اس وقت گھر بھیجا تھا، ان کو نکالا تھا، تو اس پر جو نواز شریف کے دور میں اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا، پھر بعد میں جو ہے نا اس کو عمران خان کی حکومت میں سزائے موت آئی تھی، بلکہ پشاور سے تعلق رکھنے والے ایک جج نے جو ہائی کورٹ کا جج تھا، اس بینچ میں شامل تھا، اس نے تو یہاں تک فیصلے میں قرار دیا تھا کہ اگر جنرل پرویز مشرف کے زندہ ہوتے ہوئے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی لاش کو 2 دن کے لیے ڈی چوک پر لٹکایا جائے، جس پہ بڑی کرائے بھی ہوئی تھی، مختلف آرائے تھی، لوگوں نے اس پہ تبصرے بھی کیے تھے، ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے۔ تو آج سپریم کورٹ نے وہ جو ہے اس کی وہی سزا برقرار رکھی ہے، لیکن اب یہاں پر جو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ اس وقت جو ساتھی بھی تھے، جو اقتدار میں اس کے ساتھ شریک تھے، جو حکومت کو ہٹایا تھا، یا جب 3 نومبر والی ایمرجنسی لگائی تھی، اس میں اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز تھے، لا منسٹر تھے، قانون کے وزیر تھے، باقی جو لوگ تھے، ان کے حوالے سے کوئی واضح بات نہیں کی گئی کہ ان کا کیا ہوگا۔ تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ پرویز مشرف تو اس دنیا سے چلا گیا، اگر سپریم کورٹ نے اس کی سزا کو برقرار رکھا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی قبر کو جو ہے یہ کہ سزا کے طور پہ کہا گیا ہے کہ اس کی قبر کا بھی ٹرائل ہوا، اور اس کی قبر کو ہی سزا دی گئی ہے، لیکن باقی جو اس وقت زندہ ہیں اور جو شریک تھے ان کے بارے میں بھی ایک چیز واضح ہونی چاہیے تھی، کیونکہ باقی کو اس حوالے سے کوئی ایک فیصلہ نہ آنا وہ کسی کے سمجھ میں نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہی آپ لوگوں کے ساتھ آج بات چیت شیئر کرنی تھی، کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کروں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔